چال معلوم ہوتی ہے، تیرا ہی ویک پوائنٹ معلوم ہو گیا۔ یوسف آریان آگا واستغفری لذنبک، حضرت یوسف سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا آپ یہ قصہ بھول جائیے، اسے نظر انداز کر دیجیے، آپ کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، آپ کے دل پر چوٹ لگی ہے۔ واستغفری لذنبک، اور دیکھو تو اللہ سے معافی مانگ، انک کنت من الخاطئین، کہ تیرا جرم بالکل واضح ہو گیا، تو ہی خطا کار ثابت ہو گئی، بات آئی گئی ہو گئی، بات آئی گئی ہو گئی۔ عزیز مصر نے بھی سمجھا کہ بس معاملے پر بہت دور تک چلی گئی یہ بات، مصر کے بڑے بڑے گھرانوں میں تبصرے ہونے لگے، دیکھو جی ناک کاٹ دی زلیخا نے، شہزادیوں کی ناک کاٹ، مصر کے بازار میں بکنے والے پر دل دے بیٹھی، غلام کو دل دے بیٹھی، ہمیں تو جینے کے قابل ہی نہ چھوڑا کم رکھتے، اگر چاہنا تھا تو کسی شہزادے کو چاہتی، شہزادیوں کے لیے شہزادہ ہونا چاہیے، غلام کو دل دے دیا، مار ڈالا۔ قرآن کہتا ہے وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهم وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا۔ زلیخا نے جب ان کے تبصرے سنے تو فیصلہ کر لیا کہ میں انہیں اپنا محبوب دکھاؤں گی۔ یہ کہتی ہیں میں نے غلام کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے، میں انہیں دکھاؤں گی یہ غلام ہے یا دل کی دنیا کا بادشاہ ہے، یہ غلام ہے یا اکلیل حسن و جمال کا تاجدار ہے۔ لیکن یوسف کو دکھانے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا، فنکشن کیا، اور سب کو انوائٹنگ کارڈ جاری کیے۔ مصر کے بڑے گھرانے کی دوشیزگی مدعو ہوئی، ان کے سامنے دسترخوان بچھائے گئے، پھر فروٹ لائے گئے، اور فروٹ کاٹنے کے لیے چھریاں رکھی گئیں، ہوتی ہے نا فروٹ کے ساتھ چھری تو لازم و ملزوم ہے، فروٹ کاٹنے کے لیے نائف رکھے گئے، چھریاں رکھی گئیں۔ اب یہ بیٹھی ہے، ادھر زلیخا نے ان سے کہا شروع کیجیے، ادھر انہوں نے فروٹ اٹھا لیے اور چھری ہاتھ میں لے لی۔ ایک بہت بڑی ماہر نفسیات تھی، بہت بڑی ماہر نفسیات، ادھر ان کے ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں پھل، دوسرے ہاتھ میں چھری، اور ادھر یوسف سے کہا اخرج علیہم، ذرا باہر آئیے نا، یہ دیکھے تو صحیح کہ میں نے جسے چاہا وہ کیسا سین ہے۔ قرآن کہتا ہے فلما رأینا، یعقوب کا بیدار فرزند، اکلیم حسن و جمال کا تاجدار سیدنا یوسف خلوت کے جلوت میں آئے، یوں ہی سامنے آئے، پھل گر گیا ہاتھوں سے،
پھل وہ جو کہ گرنے والا ہوتا ہے جلدی سے لڑک گیا، سلپ ہو گیا، فروٹ سلپ ہو گیا، اور چڑیاں ہاتھ کاٹنے لگی۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَاهُ، جناب یوسف کا حسن دیکھتے ہی بدحواس ہو گئی، اپنے حواس کھو بیٹھی، حواس کھو بیٹھی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں عزیز دوستو، حسن رسالت دیکھنے کے لیے دیوانگی نہیں فرزانگی چاہیے، حسن رسالت کو دیکھنے کے لیے دیوانگی نہیں فرزانگی چاہیے۔ میرے خیال میں آپ اس فرزانگی کو نہیں سمجھیں گے۔ فرزانگی کے معنی ہے عقل و شعور کا بحال رکھنا، اور دیوانگی شعور کی حد کو کراس کر جانا، شعور کی حد کو کراس۔ آج مولانا شعر میرا یہ دایاں پہلو بتا رہا ہے، اور اہل نظر اگر بیدار نہ ہوں تو بات نہیں بنتی۔ دیوانگی کے معنی ہے شعور کی حدوں کو کراس کر جانا، اور فرزانگی کے معنی ہے عقل اور شعور کی حد میں رہنا، عقل اور شعور کی حدود میں رہنا۔ تو جمال نبوی کو دیکھنے کے لیے دیوانگی نہیں فرزانگی چاہیے۔ کچھ لوگ دیوانے ہو گئے، کچھ لوگ دیوانے ہو گئے، وہ بھی دیوانی ہو گئی تھی، یہ بھی ان کی نسل بھی دیوانی ہو گئی۔ میں کہا کرتا ہوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو حسینوں میں احسن ہے، جمیلوں میں اجمل ہے، کریموں میں اکرم ہے۔ میدے کی جنس حسن یوسفی کو نہ پچا سکی تو حسن مصطفی کو کیسے پچا سکے؟ ان کے ہاتھ کٹ گئے، ان کا ایمان اپنے ہاتھوں پہ چھڑیاں چلاتے ہوئے کہنے لگی ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے انسانی احساسات اور جذبات میں۔ بڑا دعویٰ تھا انہیں، زلیخا پھسل گئی ہے، قابو نہیں رکھ سکی اپنے دل پر۔ زلیخا نے بھی کہا رندوں میں بیٹھ کے اے زاہد تو ایمان ایمان کہتا ہے، ساقی کو ذرا آ لینے دے، ہم پھر تیرا ایمان دیکھیں۔ اور جب ساقی آیا تو کسی کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے کہ شراب سیخ پہ ڈالی، کباب سیکھے، ہاتھ کٹ گئے۔ قُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، اور پھر اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہنے لگی ہم نے تو سمجھا تھا یہ کوئی ابن آدم ہوگا، یہ کوئی بشر ہوگا، لیکن آج دیکھنے کے بعد، مشاہدے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ بشر نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت بڑا نوری ہے، بہت بڑا نوری ہے۔ دسترخوان کی جنس نے ہمیشہ ٹھوکر کھائی ہے عزیز دوستو،
اور چون سیم ہے، چون سیم ہے، اس طور کی بھی اور اس طور کی بھی چون ایک جیسی ہے۔ انہوں نے حسن یوسفی کو دیکھ کر یوسف کی بصریت کا انکار کیا، اور اس دور کے دسترخوان والوں نے جمال مصطفی کو دیکھ کر رحمت عالم کی بصریت کا انکار کیا۔ وہ بھی حواس کھو بیٹھی، یہ بھی۔ اس کے سفر میں صدیق اکبر جیسا شعور چاہیے، عشق کے سفر میں صدیق اکبر جیسا شعور چاہیے۔ محبت میں اتنے مثال بن گئے کہ محبوب نے خراج پیش کیا، لیکن عقل و خرد کے بھی اتنے تاجدار نکلے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنے میں ایک رائی کے برابر بھی ٹھوکر نہیں کھائی۔ وصال نبوی کے وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جب یہ جملہ سنا کہ اگر کسی نے کہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میری تلوار سے نہیں بچ پائے گا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا بیٹھو ابن خطاب میری بات سنو۔ بڑا متین خطبہ ارشاد فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کے بجائے رحمان سمجھ لیا تھا، انسان کے بجائے رحمان سمجھ لیا تھا، عبداللہ کے بجائے اللہ سمجھ لیا تھا، میں اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کا معبود فوت ہو گیا، اور جو اللہ ہی کو معبود سمجھتا ہے اسے بشارت ہو کہ اس کے معبود پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ قیامت تک صدیق اکبر جیسا چاہنے والا اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن مقام رسالت کو سمجھنے میں ایک رائی کے برابر بھی ٹھوکر نہیں کھائی صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ صدیق اکبر جیسی محبت اور شعور عطا فرمائے۔ اور یہاں میں کہا کرتا ہوں جنہیں پیغمبر کی بصریت سمجھ میں نہیں آئی وہ دراصل خود مقام بصریت کے آگاہ ہیں، وہ خود حیوان ناطق ہیں، حیوان ناطق ہیں، ڈائننگ میز کے بادشاہ ہیں، قوم کے نذرانوں پہ پلنے والی زندگی۔ انہوں نے سمجھا بشر وہی ہوتا ہے جو کھانے پینے کا تاجدار ہے، جس کی لائف ہسٹری ڈائننگ میز سے شروع ہو اور واکنگ روم سے فنش۔ بیسک مسنگ یہی ہے دوست، بیسک مسنگ ہے۔ انہیں مقام بصریت کا عرفان ہی نہیں، پہچان ہی نہیں، یہ خود کو معیار بصریت سمجھتے ہیں، جبکہ میں ابو بکر صدیق کو معیار بصریت کہتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کہتے ہیں بشر ہم جیسے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں بشر ابو بکر صدیق جیسے ہوتے ہیں، فاروق اعظم جیسے ہوتے ہیں، عثمان ذو النورین جیسے ہوتے ہیں، سلمان و بلال جیسے ہوتے ہیں، خالد بن ولید، عمرو بن عاص، سعد بن ابی وقاص، حسن و حسین جیسے ہوتے ہیں کہ بنائے تو خاک سے گئے ہیں، لیکن وہ عظمتیں رکھتے ہیں کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ بشر اس کو کہتے ہیں ساؤتھ افریقہ کے دوستوں کہ جو کبھی سر بسجود ہو تو دھرتی عقیدت میں اس کا ماتھا چوم لے۔ بشر وہ ہوتا ہے جو پیغام دے تو ہوائیں غلامی کریں، بشر وہ ہوتا ہے جو حکم دے تو دریا راستے بنا دے۔
تو سر اس کو کہتے ہیں کہ جو جنگلوں کی طرف جائے تو درندے غلامی کرتے ہوئے نظر آئے. کسی افریقہ کے جنگلات میں انسان کامل کے تیار شدہ مثالی انسانوں کا لشکر آیا تھا. اصحاب رسول یہاں آئے رضوان اللہ علیہ اجمعین وصلی اللہ علی قائدہم. مقامی آبادی نے مجاہدین اسلام کو الگ کیا. بچ کے رہنا، بڑے خطرناک درندوں کا مسکن ہے یہ جنگل. انسان نظر آ جائے تو نہیں چھوڑتے، کھا جاتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں نے کہا ڈرتے ہوں گے ان درندوں سے ڈرنے والے. ہمارے استاد کامل نے ہمیں اللہ سے ڈرنے کا طریقہ سکھا دیا. جب سے ہمارے دل میں اس کا خوف آیا ہے کسی اور سے ڈرنے کی گنجائش کہاں باقی ہے. پھر اسی جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کر اپنا انٹروڈکشن کروایا. درندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے شیر کے بچے سنو، ہم حلوائی نہیں سودائی ہیں، ہم ہرجائی نہیں یکجائی ہیں، ہم مجاور نہیں مجاہد ہیں، ہم تعویذ فروش نہیں سر فروش ہیں، ہم رحمت عالم کے سپاہی ہیں، ہم آستانہ پرست نہیں خدا پرست ہیں، ہم موت سے نہیں ڈرتے موت ہم سے ڈرا کرتی ہے. ہم نے یہاں کچھ طے کرنا ہے. جب تک ہم یہاں ہیں جنگل خالی کر دو، چلے جاؤ یہاں سے. انہیں رسول کی بصیرت سمجھ میں نہیں آتی. میں اس مولوی صاحب سے کہتا ہوں مولوی صاحب یہ دیکھو، ایندر سے لے کر شیر تک، لومڑی سے لے کر ہاتھی تک، بچھو اور سانپ تک، سب جانور اپنے بچے لے کر فوراً جنگل خالی کر کے چلے گئے. کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم دے رہے ہیں. میں نے کہا مولوی صاحب بشر ایسے ہوتے جن کے کہنے پر پرندے جنگل خالی کر دیتے ہیں. مولوی صاحب تمہارے کہنے پر تو کوئی کرایہ کا مکان بھی خالی نہیں کرتا. مولوی صاحب تمہیں کس نے بشر کہا ہے؟ تم کھاؤ پیو میدے میں ٹھنسو مٹیریل. پہلے انسان بننا سیکھو. بس کہ مشکل ہے ہر ایک چیز کا آسان ہونا، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا. انسان بننا کوئی معمولی بات ہے؟ تم نے کھانے پینے کو انسانیت سمجھ رکھا ہے. قرآن تو اس جنس کو کل انعام کہہ کر ہی چپ نہیں رہتا، بل ہم اگر کہتا ہے. آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرتے ہو نا افریقہ والوں، اللہ نے بھی اپنی آگ کے لیے کچھ لکڑیاں جمع کی. فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے جہنم کا ایندھن تیار کیا ہے، مٹیریل تیار کیا ہے. جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے. پہچان تو بتائیے نا ذرا، پہچانے تو جائیں وہ ہیں کون. فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ان کے سینوں میں دل تو ہیں لیکن دین کی سمجھ سے خالی. اونلی بلڈ سپلائر، اونلی بلڈ سپلائر. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين. آنکھیں تو موٹی موٹی ہیں اور سرما بھی لگاتے ہیں، کاجل بھی. ولهم اعين لا يبصرون بها. آنکھیں بصیرت سے خالی اور دل تفکر سے خالی. میں اپنے